امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا۔ آئیے حصول برکت کے لیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، مجبور ہو اللہ کی دربار کے سامنے۔ ہمارے جماعت میں یعنی قوم مسلم میں کہہ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی 5 نمازوں میں یعنی فجر سے لے کے عشاء تک اگر کوئی نماز کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو اسے چین نہیں ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا سکون قرار چین سب گم ہو گیا، چھینا گیا ہے۔ اور اسی قوم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ یہ 5 کا 5 غائب ہے لیکن فکر نہیں ہے اس کو۔ جماعت ایک ہے، قوم ایک ہے، دھرم ایک ہے، مذہب ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، قانون بھی ایک ہی ہے، قاعدہ بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن 2 طبقے کے لوگ ہیں اس میں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ فجر سے عشاء تک اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کا چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا میرے خاندان کا ہو یا آپ کے رشتہ دار کا ہو یا میرے رشتہ دار کا ہو، اس طبقے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ فجر سے لے کے عشاء تک، صبح سے لے کے شام تک 5 کے 5 وقت کی نماز غائب ہے، اس کو فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے بندے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو، مفلس ہو، مجبور ہو ایک دوسرے کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان ایک وقت کی نماز کو قضا کرتا ہے تو اس کا نام جو ہے جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ جب کوئی انسان جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس سے اس کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ نام تب تک نہیں مٹتا ہے، یہ نام تب تک نہیں مٹتا ہے جب تک کہ اس نماز کو وہ قضا کو ادا نہ کر لے۔ یہ نام کب تک نہیں مٹے گا؟ جب تک کہ جس سجدے کو انہوں نے قضا کیا ہے، جس نماز کو انہوں نے قضا کیا ہے، اس نماز کو جب تک وہ پوری نہیں کر لیتا، قضا کو ادا نہیں کر لیتا، تب تک اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا ہوا رہے گا۔
اللہ فرماتا ہے کہ میدان حشر جب قائم ہوگا، بندہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی میں چھوڑ دوں گا؟ جب رب کی عدالت میں بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ کی پکڑ میں جب یہ بندہ آئے گا، اس وقت جب تو رب فرماتا ہے کہ یہ اکیلے میری بارگاہ میں نہیں آئے گا، یہ بھی آئیں گے، فرشتہ اسے لے کے آئیں گے، ایک گواہ اس کے ساتھ آئے گا۔ آج جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو یا خراب کام ہو، نیکی ہو یا بدی ہو، جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب گن کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب گن کے رکھا ہے کہ کس دن تم نے کیا کیا ہے، آؤ میری عدالت میں، تب پتہ چلے گا۔ یہ تو دنیا کی عدالت ہے، آپ وکیل کو کچھ پیسہ دے دیجئے، اپنا کیس بدلوا لیجئے۔ دنیا کی عدالت میں وکیل کو آپ کچھ خرچہ پانی دیجئے، پورا کا پورا کیس آپ مرڈر کر کے کیوں نہ جائے، آپ کو مجرم نہیں بلکہ بے گناہ ثابت کر کے وہاں سے بھیجے گا۔ لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا وکالت کرنے کے لیے، آپ کو اپنے کیس کے بارے میں خود لڑنا ہوگا اور حساب دینا ہوگا کہ رب جو مطالبہ کرے گا، اے بندہ فلاں دن تم نے کیا کیا، فلاں دن کیا کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ایک کھلی ہوئی کتاب کو تھمائے گا، جس کو درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس عدالت میں جب بندہ کھڑا ہوگا تو کوئی وکیل وہاں نہیں ہوگا، اپنی کیس خود لڑنا ہوگا۔ اب رب فرماتا ہے کہ بندہ جب میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا، ایک قدم سے دوسرا قدم اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اس وقت یہ بندہ حساب دے گا۔ اب جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، دونوں حق ہے اور دونوں میں انسان جائیں گے، دونوں میں انسان جائیں گے، اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا یہی جائیں گے۔ میزان قائم ہوگا، ترازو کے پلے کے سامنے بندے کا نام اعمال کھولا جائے گا، کھلی ہوئی کتاب ہوگی، اس میں سب چھپا ہوگا، فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ کام کیا، نیکی بھی ہے بدی بھی، سب چھپا ہوا ہے۔ بندہ جب اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور پڑھے گا، رب فرمائے گا اسے تو پڑھتا جا اور اپنا ٹھکانہ دیکھتا جا کہ تجھے کہاں جانا ہے، فیصلہ تو خود کر کے تمہیں کہاں جانا ہے، کیا ٹھکانہ ہے۔ بندہ پنا پلٹ کے دیکھے گا اور یہی تمنا کرے گا، مولا اس میں تو چھوٹی چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے، اے پاک پروردگار چھوٹی چھوٹی غلطی اس میں درسایا ہوا ہے، مولا بچنے کا کوئی راستہ۔ اس وقت حساب ہوگا، رب حساب ہوگا، بندے کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا بائیں ہاتھ میں، یہیں پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے جس کے دائنے ہاتھ میں عمل اس کو دیا گیا، اس کے زندگی کی پوری کہانی اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا، سیدھے ہاتھ میں، تو سمجھو کہ یہ انسان جنتی ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا سمجھو کہ یہ انسان جہنمی ہے۔ رب فرمائے گا اے انسان اب تو اپنی کتاب کو پڑھ لے، اپنے کارنامہ کو دیکھ لے، اب دیکھنے کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا جس کا جہاں ٹھکانہ ہے وہاں پہنچا دو، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جتنا بچنا ہے اسی دنیا میں بچ جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ایک سجدہ قضا ہو گئی، ایک نماز اگر قضا ہو گئی، اس عدالت میں سب کھڑے ہوں گے، امیر غریب محتاج مفلس مجبور پڑھے لکھے عالم مفتی پیر، سب اس عدالت میں ہوں گے، اور وہاں لڑنے والا اس کے طرف سے کوئی نہیں ہوگا، اپنی عدالت خود لڑنا ہوگا۔ اس وقت جب بندہ، نبی فرماتے ہیں ایک انسان اگر جان بوجھ کر کے ایک نماز اگر قضا کیا ہے، اس کا نام جو ہے جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جائے گا جس سے اس کو
کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب میرے دوستو ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، ہمارے جوان حضرات جو ہے، بچے جو ہیں، یہ کیا سوچے ہوئے کہ ہم بڑھاپے میں جائیں گے تب مسجد کا گیٹ دیکھیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو ذرا اس حدیث کے مطابق دیکھو کہ جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے اتنے بار وہاں نام لکھا جا چکا ہے، اور اس نام کو اگر وہاں سے مٹانا ہے تو جس سجدے کو آپ نے چھوڑا ہے اس کو قضا کو ادا میں بدلنا ہوگا۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت لینا۔ آج کوئی آپ کے سماج میں اگر بیمار ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ، جب وہ بستر پکڑ لیتا ہے انہی کا بیٹا، ان کی بیٹی، اس کے خاندان والے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا جتنا جلد ہو سکے اس کو اٹھا لے، اس سے تنگ آ گئے مولا، جتنا جلد ہو سکے اسے اٹھا لے۔ اب ان کے گھر والے دعا کر رہے ہیں، رب فرماتا ہے ملک الموت دیکھتا نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس سے سب عاجز ہو گئے ہیں، ان کے گھر والے کا کہنا ہے اٹھا لے۔ اب اس کو جھیل نہیں پاتے ہیں، جاؤ تم دنیا میں جاؤ، آخر بندہ تو میرا ہے، اسے لے کے آؤ، میں کیسے چھوڑ دوں اسے میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ اب ملک الموت آتے ہیں، روح نکالتے لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت رکھتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، جتنی کہ ایک بچے سے 70 ماں مل کر کے ایک بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بندے کو تڑپتا ہوا یوں ہی چھوڑے گا نہیں وہ، اسی لیے جب بھی دعا مانگے تو کہیے کہ مولا رزق تو دے، لیکن اے مولا سکون کی زندگی دے اور سلامتی کی زندگی دے اور صحت و تندرستی دے۔ لیکن آج ماحول کیا ہے، صحت کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، ایمان کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، بس کوئی دعا میں مانگتا ہے تو وہ یہی مانگتا ہے کہ مولا دولت دے، دولت دے، ہائی دولت میں لگا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی کو شوگر کا بیماری پکڑتا ہے، شوگر کا مرض وہ ہو گیا، اب وہ دکان میں جاتا ہے، مٹھائی کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے کھا لے، لیکن کہتا ہے پھر سوچتا ہے ارے خالی پیٹ ہم نے چیک کرایا تو اتنا پرسن بھرا ہوا تھا، اگر ہم نے یہاں مٹھائی کھا لیا تو کیا حال ہوگا۔ اب اندر سے اس کا دل کہتا ہے مردود تو نے کون سا بیماری پال لیا ہے کہ اب کھانے بھی نہیں دیتا ہے، اس کا دل کہتا ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ بیمار ہیں، کسی کا آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا گردہ ختم ہو رہا ہے، کسی کا کڈنی فیل ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اب تک آپ صحیح سلامت ہیں، یہ دعا ہونی چاہیے۔ ارے پالنے کی ذمہ داری رب نے لیا ہے، رب کہتے ہی اسی لیے کہ وہ سب کو پالتا ہے۔ آپ کیا کفار و مشرکین، جو لوگ رب کو نہیں مانتا ہے، جو خدا کو چھوڑ کے 360 خدا کو مانتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اس کو میں پالتا ہوں، اس کو رزق میں دیتا ہوں۔ رب کہتے اسی لیے ہیں کہ سب کو پالنے کو رب کہا جاتا ہے، سب کو وہی پالتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں؟ ہرگز نہیں، رب فرماتا ہے کہ اسے میں پالتا ہوں، اسے میں رزق دیتا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں کہ ایک انسان اگر جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو قضا کرتے ہیں تو اس کا نام جو ہے جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، اور تب تک مٹایا نہ جائے گا جب تک کہ اس کو ادا نہیں کر لیں گے۔ آپ کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، محنت مزدوری سب کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جب مر جائیں گے تو آپ کے ساتھ قبر میں کوئی حساب دینے کے لیے جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ بہت ہوگا تو تیجا چلسمہ کر دے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا۔ تیجا چلسمہ میں ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے آج کوئی انتقال کیا، کل اس کا تیجا مناتے ہیں یا قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی میں 10-20 آدمی ملا، پڑھا، اس کے بعد فون لگاتے ہیں آرام ہے کہ فلاں صاحب ہمارے باپ انتقال ہو گئے، کچھ قرآن ہے تو دے دو، وہ 50 قرآن دے دیے۔ پھر فون لگایا، صبر ابھی بھی نہیں ہے،
فون پھر لگایا، کوئل بر مدرسہ میں لگایا، کہا کہ حضرت میرے ابا حضور کا انتقال ہو گیا، کچھ قرآن پاک پڑھے ہیں تو دے دیجئے۔ ادھر سے 200 ملتا ہے، پھر آپ کہیں اور فون لگاتے ہیں، ادھر سے 100 قرآن ملتا ہے، پھر کہیں پڑھتے ہیں، ادھر سے 50 ملتا ہے۔ اب اس کو لکھا جاتا ہے پرچی میں کہ 500 قرآن ختم پڑھا گیا اور 500 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیے، 500 مرتبہ سورہ ملک پڑھا گیا، سورہ توبہ پڑھا گیا، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ کوثر، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سب کو لکھا گیا۔ اب جب فاتحہ کا ٹائم آیا تو کہا جاتا امام صاحب اس کو بھی پڑھیے گا تاکہ لوگ سمجھے کہ ہم اپنے باپ کے قرآن خوانی میں اتنے کا انتظام کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اتنا آپ کو ملا ہے تو کوئی پڑھ کے دیا ہوگا؟ اور آپ کو کیوں دے گا کوئی 500 قرآن پڑھ کر کے؟ ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ جو انسان 500 قرآن پڑھ کے اپنے پاس رکھے گا تو اس کا ماں باپ نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے نام پہ نہیں بخشے گا کہ آپ کو یوں ہی دے دے گا۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں دیتا ہے کسی کو۔ آپ خود پڑھیے، آپ اس میں محنت کیجئے، مشقت کیجئے۔ بنی اسرائیل کا ایک قول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا، مر گیا ہے، 6 سال کے بعد رب کی رحمت نے اسے فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ کہ اے فرشتوں اب اسے جہنم سے نکالو، جنت میں لے جا کے ڈال دو۔ اب فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پاک پروردگار، یہ بندہ دنیا میں تو کوئی نیکی کیا نہیں ہے، کوئی ثواب اس کے پاس ہے نہیں، اس کے بنا پر یہ انسان جہنم میں جل رہا ہے، آخر اس نے قبر کے اندر کون سا نیکی کیا ہے، کون سا نیک کام کیا ہے جو آج فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جنت بھیج دو؟ رب فرمائے گا، رب فرماتا ہے، اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، یہ انسان دنیا میں جیتے جی کوئی نیکی نہیں کیا ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں کیا ہے، لیکن جس وقت یہ مرا تھا اپنی بیوی کے گود میں 2-4 مہینے کا ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا، اس بچے کی عمر آج 6 سال کی ہے۔ آج اس کا بیٹا مدرسے میں جا کر کے مولانا کے سامنے جا کے کتاب شروع کیا ہے، مولانا نے پڑھایا، پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا زمین کے اوپر رہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ اب میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کے مجھے رحمان بھی کہے، مجھے رحیم بھی کہے، اس کے باپ کو میں زمین کے اندر جہنم میں جلاؤں۔ یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو میں قبر میں سجا دوں اور جہنم میں جلاؤں۔ اس لیے اے فرشتوں یہ میرا فیصلہ ہے، اسے جہنم سے نکالو اور جنت میں ڈال دو۔ آپ کو بسم اللہ یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، وہ پڑھ کر کے اپنے باپ کے نام پہ بخشیے۔ باپ آپ کا مرا ہے، جو درد آپ کے اندر ہوگا وہ میرے اندر نہیں ہوگا، جو درد آپ کے اندر ہوگا وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوگا۔ تو فاتحہ آپ خود کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، جس محبت سے آپ پڑھیں گے، جس مقصد سے آپ دعا کریں گے، کیا آپ کے باپ کے لیے کوئی ایسا دعا کر سکتا ہے؟ تو کرنا آپ کو نہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چلسمہ میں، چہرم میں، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا فاتحہ کرنے کے لیے سامان کو اکٹھا کیا ہے، وہی باپ تھا جو جیتے جی کھانے کے لیے ترس رہا تھا۔ اسی باپ کے مرنے کے بعد اس کے فاتحہ میں سیب بھی ہے، انار بھی ہے، سنترا بھی ہے، ناریل بھی ہے، قسم قسم کے کھانا موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چپل بھی ہے، جوتا بھی ہے، بیڑی بھی ہے، سگریٹ بھی ہے، تمباکو بھی ہے، کھینی بھی ہے، یعنی دنیا میں وہ جو کھاتا تھا ساری چیزوں کو اٹھا کے فاتحہ میں رکھ دیا اور سب سے فاتحہ کروا لیا۔ اور وہی باپ جب تک زندہ تھا کھانے کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن بیٹا اتنا مردود تھا کہ اسے کھلایا نہیں، دیا نہیں، بھوکا رہ کر کے بیچارہ چلا گیا۔ ایک صاحب سے میں نے ایک بار پوچھا بھی تھا کہ آپ کا باپ انتقال کیا، آپ نے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، پان اور کیا کہتے ہیں پلاؤ، گوشت، پھل، انار، سیب، بدانا سب رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ بولا میرا باپ کو یہ سب پسند تھا اس لیے رکھا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا ابا حضور تو ایک بہت بڑا موبائل چلاتا تھا، وہ کہاں ہے؟
لے آؤ اس کو بھی تقسیم کرو. تو کہتا حضرت اس کو ہم چھپا کے رکھ دیے ہیں. تو میرے دوستو باپ آپ کا مرتا ہے, ماں آپ کی تشریف لے کے جاتی ہے, بھائی آپ کا رخصت ہوتا ہے, قیمتی چیز آپ رکھ لیتے ہیں, جائیداد میں مکان میں حصہ آپ لیتے ہیں, قیمتی چیز ہاتھ سے گھڑی آپ نکالتے ہیں, ماں کے پیر سے پاجاب آپ نکالتے ہیں, گلے سے ہار آپ نکالتے ہیں. تو جس مقصد سے آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو فاتحہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قرآن خوانی آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی ماں مری ہے, آپ کا باپ مرا ہے, تو 40 دن دوسرے سے کیوں پرواتے ہیں؟ دوسرے سے کیوں پرواتے ہیں؟ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ساری چیز آپ لیتے ہیں, حصہ آپ لگاتے ہیں, ہاتھ سے گھڑی آپ کھولتے ہیں, پیر سے پاجاب آپ لیتے ہیں, گلے سے چین آپ کھولتے ہیں, تو پھر قرآن خوانی یا چالیسواں آپ دوسرے سے کیوں کرواتے ہیں؟ اور اگر دوسرے سے کرنا ہے تو لگاؤ ان ساری چیزوں کا حصہ, بانٹو غریبوں میں, تقسیم کرو محتاجوں میں. کرنا ہوگا. اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جتنی محبت آپ کو جائیداد سے ہے, دولت سے ہے, اتنی محبت سے آپ قرآن خوانی کیجئے. 40 دن قرآن شریف پڑھیے. ایک تو نیا مسئلہ اور چلا ہے, اس مہینے کے اگر 20 تاریخ کو کسی کا ابا حضور چلے گئے تو اگلے مہینے کے 30 تاریخ میں کتنا دن ہوتا ہے؟ 40 دن. اگر 29 چاند کے 29 تاریخ کو چلے گئے تو اگلے مہینے کے کتنے دن میں 40 دن ہوگا؟ ایک مہینہ بیچ میں گزر جائے گا, 9 دن تیسرا مہینہ کہا جائے گا. اب لوگوں نے کیا مسئلہ نکال دیا کہ 3 چاند ہو جا رہا ہے, 4 چاند ہو رہا ہے, 2 چاند ہو رہا ہے, اس لیے 20 دن میں چالیسواں کر کے ختم کرو, 30 دن میں چالیسواں کر کے ختم کرو. اے میرے دوستو, آپ نے جیتے جی اس حال کو دیکھ لیا ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کیا, خود آپ کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے, آپ کی بیٹی نہیں پڑھتی ہے, دوسرے سے کام چلوا لیتی ہے, دوسرے سے پڑھوا لیتی ہے. تو میرے دوستو, آپ جہاں دین کو چھوڑ کے, اپنے ایمان کو خراب کر کے, اپنے سجدوں کو, سر سے سجدوں کو دور کر کے پھر اتنی محنت کرتے ہیں, اس کے بعد آخر میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ جہنم کا حقدار بن جاتے ہیں. اس لیے آپ کمائیے, کمانا منع نہیں ہے, رب کا فرمان ہے عبادت کرو, کماؤ, محنت کرو, مشقت کرو, پیٹ بھرو, کمائیے. ساری بات سب صحیح ہے, لیکن کمانے سے پہلے اللہ جو آپ سے چاہتا ہے وہی کیجئے, اس کے بعد کمائیے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو گئی, اس میں نہ جانے کتنے وقت کی قضا کرنے والے سب بیٹھے ہوں گے. ایک وقت کی قضا ہو گئی, اس کا نام جو ہے جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس سے اس کو ڈالا جائے گا. کتنے دکاندار حضرات ہیں, وہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ ہم 5 ٹائم اپنی دکان کو کیسے بند کریں گے, اپنی دکان کو بند کر کے کیسے آئیں گے. اے میرے بھائیوں, مرنے کے بعد یہ دکان کام نہیں آئے گا, مرنے کے بعد یہ تجارت بھی کام نہیں آئے گا, کوئی بچانے نہیں جائے گا, آپ کر کے جائیں گے تب بچیں گے. ایک غیر مسلم تھا, مسجد کے سامنے اس کا دکان تھا. جب اذان ہوتی, نماز کا وقت ہوتا, اذان ہو رہی ہے, غیر مسلم ہو کر کے اپنی دکان کو بند کر دیتے ہیں, تالا لگا دیتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, وہ غیر مسلم اپنی دکان کو کھول دیتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا کہ ارے بھائی, تو غیر مسلم ہے, تم پر نماز فرض نہیں ہے, تو اس دھرم کا نہیں ہے, اذان ہوتے ہی تم دکان کیوں بند کرتے ہو اور نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, پھر تم دکان کھول دیتے ہو؟ وہ غیر مسلم نے جواب دیا, کیا ہی خوب جواب دیا ہے. اس نے کہا منافع ڈبل ہونے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں. اور یہ مسلمان ہو کے کہتا ہے ہم دکان بند کریں گے, منافع کم ہوگا. میرے دوستو, ایمان مضبوط کیجئے. رب نے جتنا آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے, چاہے آپ صبح سے شام تک دکان کھول کے بیٹھیے اتنا ہی ملے گا, اور صبح سے شام تک آپ دکان بند کر کے بیٹھیے اتنا ہی ملے گا.
اس سے کم و بیش ایک رتی بھر نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے ہم دکان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہمارا منافع زیادہ ہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں تم سوچتے ہو؟ تب اس نے کہا کہ جب اذان ہوتی تھی ہم دکان کھول کے بیٹھتے تھے، کبھی 100 روپیہ ہوتا تھا، کبھی 200 روپیہ ہوتا تھا، لیکن جب سے میں نے اس طریقے کو اپنایا ہے کہ اذان ہوتے ہی دکان کو بند کیا ہے اور نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، ہم دکان کھولتے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک 100 کا معاملہ نہیں ہے، اب تو 1000 کا معاملہ آ گیا ہے۔ جہاں 100 روپیہ منافع ہوتا تھا اب 1000 روپیہ ہوتا ہے، کبھی 2000 ہوتا ہے، کبھی 5,000 منافع ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو وہ غیر مسلم ہو کر کے یہ کام کرتا ہے اور آپ مسلمان ہو کر کے دکان بند کرتے ہیں نہیں، تو آپ خود سوچئے کہ کس درجے کا آپ مسلمان ہیں اور کیسے آپ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو سنبھالیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے نام سے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بیٹی بھی نہیں پڑھتی ہے، آپ کی بیوی بھی نہیں پڑھے گی، اگر پڑھوا نہیں ہوگا تو کسی اور کو 200-400 روپیہ دے کر کے اس سے پڑھوا لے گا۔ اب میرے دوستو اب وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا وہ جانے، اس کا کام جانے، اس لیے آپ اپنا خود تیاری کیجئے، وہاں حساب دینا ہوگا، ہر بات وہاں لکھی ہوگی، آپ جو کرتے ہیں اس کو رب جو ہے گن کے رکھا ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں یہ بھی رب کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی نگرانی رکھا ہے کہ آپ کے کاندھے پہ 2 فرشتہ رکھا ہے۔ اس کے بعد زمین کو گواہ بنایا، اس کے بعد آسمان کو گواہ بنایا، اور خود رب فرماتا ہے کہ میں تو دیکھتے رہتا ہوں، میرے پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اور یہ فرشتہ جو ہے ان سے بھول چوک نہیں ہوتی، یہ بھول چوک سے بھی پاک ہے۔ آپ جو کریں گے وہ لکھا جائے گا، فرشتے چھوڑیں گے نہیں، اور جو کریں گے وہ زمین وہاں گواہی دے گی۔ میدان حشر میں، میدان محشر میں اس زمین کو بھی لایا جائے گا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے ایک گواہ تیرے ساتھ آئے گا، اس وقت تیرا عمل کھولا جائے گا، ترازو کے پلے پہ رکھا جائے گا، ایک ایک نیکی تولی جائے گی، ایک ایک بدی تولی جائے گی، جس کا پلہ وزن میں زیادہ ہوگا اسی طرف فیصلہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے عمل کے بارے میں خود رب کی بارگاہ میں رب کی عدالت میں کیس لڑنا ہوگا اور پاس ہونا ہوگا۔ تو پاس کیسے ہوں گے؟ ایسے ہی نماز چھوڑ کے پاس ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو نماز پر یہ رب نے فرمایا کہ تم پہ نماز فرض کیا گیا، اب اس فرض کو ہر حال میں ادا کیجئے۔